الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. صدق الله العظيم. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. دوستو، عزیزو، بھائیو، ہم لوگ اس وقت دلہا اور دلہن کو مبارکبادی دینے کے لیے یہاں جڑے ہوئے ہیں. یہاں پر لڑکے جو دلہا بن کر تشریف فرما ہیں ان کے رشتہ دار، دوست و احباب موجود ہیں. لڑکی جو دلہن بنی ہوئی ہے ان کے بھی رشتہ دار، متعلقین موجود ہیں. اور ہماری یہ شرکت خوشی میں شرکت ہے. عام طور پر جب بھی نکاح کا موقع آتا ہے چند باتیں یاد دہانی کے طور پر بتا دی جاتی ہیں جو دلہا اور دلہن کے لیے بھی زندگی گزارنے کی رہبری بن کر ثابت ہوں گے، اور اسی طرح جو ہونے والے دلہا ہیں ان کے لیے بھی رہبری ہوگی. اس لیے چند باتیں بتا دی جاتی ہیں. پہلی بات، قرآن پاک کی وہ آیتیں جو نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہیں، اس میں 3 طرح کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں. پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو، تم سب اس پروردگار سے ڈرو جس رب ذوالجلال نے تمہیں ایک باپ کی اولاد بنائی. تم سب کا باپ یہ کہیں اور تم سب کی ماں یہ کہیں، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا. حضرت آدم اور حضرت حوا ہم سب کے ماں باپ ہیں. جتنی اولاد دنیا میں موجود ہیں وہ سب کے سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب سری لنکا پہنچے تو حضرت کو اطلاع دی گئی کہ یہاں آدم علیہ السلام تشریف لائے. تو حضرت نے کہا، بھئی ماشاءاللہ حضرت آدم یہاں پر اترے ہیں، ان کی قدموں کی نشانی موجود ہے، ذرا بتائیے کیا ان کی اولاد میں سے کوئی ہے؟ تو لوگوں نے بڑی معصومیت سے کہا، نہیں حضرت، پورے انتقال ہو گئے ہیں، ان کی اولاد پورے انتقال ہو گئے. حضرت نے پوچھا، پھر تم لوگ کس کی اولاد ہو؟ تم لوگ کس کی اولاد ہو؟ عربی کائنات میں جتنے ہیں وہ سب کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اسی لیے ہم لوگوں کو آدمی کہا جاتا ہے. آدمی کے معنی کیا؟ آدم علیہ السلام کی اولاد. آدم علیہ السلام کی اولاد کو آدمی کہا جاتا ہے. آدم علیہ السلام کی اولاد تمام مائیں ہیں، تمام عورتیں بھی ہیں، تمام بھائی بھی ہیں، تمام نوجوان ہیں، تو ان سب کو آدم علیہ السلام کی اولاد کہا جاتا ہے. تو قرآن میں پہلی یہ آیت پڑھی جاتی ہے یہ سمجھانے کے لیے جتنے اس وقت کائنات میں خاندان ہیں وہ تمام خاندان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اس لیے تم ان خاندانوں کے چکر میں مت پڑو. یہ خاندان یہ سمجھانے کے لیے ہے، یہ بتانے کے لیے ہے، یہ تمہارا تعارف کرانے کے لیے ہے، تمہارے ایک ایک قبیلے سے رشتہ بتانے کے لیے ہے. ورنہ ان کی وجہ سے کوئی فضیلت کسی کو حاصل نہیں ہوتی.
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ معزز اور محترم وہ تقوی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ انسان اپنے نسبتوں سے، اپنے رشتوں سے، اپنے خاندان سے عزت والا نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ بتائی گئی، اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا لا فرق بین عربی ولا عجمی ولا ابیض ولا اسود کلکم من بنی آدم و آدم من تراب۔ اے لوگوں سنو، کوئی فرق گورے اور کالے میں نہیں ہے، کوئی فرق عربی اور عجمی میں نہیں ہے، خاندانوں کے جو فرق ہے یہ تمام فرق، کوئی فرق نہیں۔ یہ ایک ہی بات آپ لوگوں کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کلکم من بنی آدم، تم سب آدم کے اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اتنی بات آپ نے سمجھا دی۔ تو یہ آیت پہلی پڑھی جاتی ہے، کیا مطلب؟ خاندانوں کی وجہ سے آپ حضرات آپس میں اختلاف نہ رکھیں، بلکہ آپ آپس میں اتحاد رکھیں، جوڑ رکھیں، رشتہ رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات کیا بتائی گئی؟ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ آپ جب نکاح ہو جائے، نکاح ہونے کے بعد فرمایا کہ اس بات کو اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ دوسرا حصہ یہ پڑھ کر ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ تم اس پروردگار سے ڈرو جو رشتے کے بارے میں پوچھے گا۔ اب سوال پیدا ہوا، نکاح میں یہ آیت کیوں پڑھی جاتی ہے؟ دیکھو، ایک ہے ہمارا ددیالی رشتہ، ایک ہے ہمارا ننیالی رشتہ۔ یہ دو رشتے تو ہمارے پرانے رشتے ہیں، لیکن جس وقت ہمارا نکاح ہو جاتا ہے، نکاح ہوتے ہی سسرالی رشتے سے ہم لوگ رشتے دار بن جاتے ہیں۔ ایک ددیالی رشتہ پرانا رشتہ، ننیالی رشتہ پرانا رشتہ، لیکن ایک نیا رشتہ ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے، اس رشتے کو کہتے ہیں سسرالی رشتہ۔ تو اللہ نے فرمایا جہاں پر آپ سے آپ کے والد اور والد کے خاندان کا رشتے کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کے والدہ اور والدہ کے خاندان کے رشتے کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا تم لوگ رشتے سے جڑے ہوئے تھے کہ نہیں تھے؟ میں ہمیشہ ایک بات سمجھاتا ہوں کہ بھئی دیکھو، ہمارے رشتے میں ایک فرسٹ ڈیجٹ ہے، فرسٹ سٹیج، پھر سیکنڈ سٹیج، پھر تھرڈ سٹیج۔ فرسٹ سٹیج کا رشتے کو جوڑ کر رکھنا یہ فرض ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ امی ابا کے ساتھ جڑے ہیں تو امی ابا کے بھائی بہنوں کے ساتھ اور ان کے والدین کے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ رشتہ ہمارا فرسٹ سٹیج کا رشتہ ہے، اول درجے کا رشتہ ہے۔ اس رشتے کے ساتھ ہم جڑے رہنا چاہیے۔ بے اب تو ہم جا کر مل نہیں سکتے، بڑے مصروف ہو گئے ہیں، تو کم از کم فون سے تو بات کر سکتے ہیں، خیر خیریت پوچھ سکتے ہیں، میسیجز بھیج سکتے ہیں، ان کے سکھ اور دکھ میں، ان کی خوشی اور غم میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ پہلا رشتہ۔ اسی طرح کہا سسرالی رشتہ جب ہو گیا، اب ان کے بھی سکھ اور دکھ میں تمہیں شریک ہونا پڑے گا، اب ان کے بھی اچھی برائی میں تمہیں شرکت کرنی ہوگی، ان کے بارے میں بھی خیر خیریت کا خیال رکھنا ہوگا، یہ تمہارے سسرالی رشتے کا فریضہ ہے۔ پھر کہا کہ یاد رکھو، اب ماشاءاللہ لڑکی دلہن بن کر آپ کے پاس آ گئی اور آپ ماشاءاللہ دلہا بن گئے، اب تم یہ مت سمجھو کہ کوئی ہمیں دیکھنا والا نہیں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، تم کتنا رشتہ نبھا رہے ہو، تم کتنا رشتے سے جوڑ رہے ہو، تم کتنا رشتے سے جڑے ہوئے ہو، تم کتنا رشتہ داروں کے ساتھ ملے ہوئے ہو، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں جب پل صراط پر سے ہم پار ہوں گے، پل صراط پر سے، توجہ سے میری بات سمجھنا، پل صراط پر سے جب پار ہوں گے، اس وقت میں رشتہ داری پل صراط کے پاس کھڑی رہے گی اور وہ رشتہ داری اللہ سے التجا کرے گی۔ الرحیم شجنۃ من شجنۃ الرحمن، اللہ سے یہ کہے گی اے پروردگار میں تیرا حصہ ہوں، سل من وصلنی واقطع من قطعنی، جو رشتہ داری کو جوڑا تو بھی اپنے رحمت کو اس کے ساتھ جوڑ دے، جو رشتہ داری کو توڑا تیری رحمت اس سے کاٹ لے، تیری رحمت اس سے جدا کر دے۔ اب لوگ رشتہ داری کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں،
دعا کرو دعا کرو دعا کرو. اللہ کے بندو رشتہ داری کو جوڑو, آٹومیٹک دعا ملتی رہے گی. 4 فائدے ہیں رشتہ داری کے. سب سے پہلا فائدہ, اللہ رب العزت رزق میں برکت دیتے ہیں. نمبر 2, دوسرا فائدہ, رشتہ داری کو جوڑنے کی برکت سے اللہ جل جلالہ امن والوں عمر دراز کرتے ہیں. ہماری عمر اللہ لمبی کریں گے, صحت کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, عزت کے ساتھ, شرافت کے ساتھ عمر لمبی ہوگی. تیسری چیز, ہر خوشی اور غم میں سب کے سب جڑیں گے. بولتے نہیں, بعض جنازے آتے ہیں, جنازے میں کون بھی نہیں, بے وارثی جنازہ. بعض نکاح ہوتے ہیں, نکاح میں کوئی بھی نہیں, بے وارثی نکاح. کیا مطلب؟ نہ ان کا کوئی رشتہ دار ہے نہ ان کا کوئی رشتہ دار ہے. ارے بھئی یہ کوئی چیز ہے, یہ کوئی بات ہے؟ رشتہ کس کو کہتے ہیں؟ جو خوشی اور غم میں ہم جڑیں. اب کتنا اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ, سب رشتہ دار تشریف لائے ہیں. ارے بھئی یہ رشتہ دار خوشی اور غم میں جڑیں گے, دکھ درد کا ساتھی بنیں گے, ہر ایک دوسرے کا سہارا بنے گا. اس کو اللہ جل جلالہ امن والوں نے بہت بڑی نعمت بنا کر ہمیں عطا کیا ہے. دیکھیں کیا ذرا بولو بھائی. پہلی بات تو یہ. چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی نعمت حضرات علماء نے فرمایا کہ جس وقت رشتے ناطے کو جوڑو گے, آخرت میں اللہ اس کی برکت سے مغفرت فرما دے گا. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. تو یہ آیت ہم پڑھتے ہیں. دوسری آیت کون سی پڑھتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے لوگو اللہ سے ڈرو, صحیح بات کرو. صحیح بات کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں پہلی صحیح بات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. ہر نکاح میں پہلے ہمیں دیکھنے کا وہ اللہ کا حکم کیا ہے اس نکاح میں, حضور کا طریقہ کیا ہے اس نکاح میں. حضور کا طریقہ نکاح میں ہمارا اسلام انتہائی آسان. کل میں کنکاپورہ میں تھا, میں نے لوگوں سے کہا اس وقت اگر تم اپنے علاقے میں سدھار چاہتے ہو, اپنے نکاحوں کو آسان کیا کرو. اتنا مشکل ہم لوگ نکاح کو, بے مالدار لوگ ماشاءاللہ سہولت والے ہیں, اپنے نکاح سہولت سے کر لیتے ہیں. اور جو غریب لوگ ہیں, اپنے گھر میں بچی ہے, وہ بچی کو رکھ کر اتنا پریشان, ان کا ہمدرد بن کر کوئی کم وقت آ جاتا ہے, کوئی نالائق آ جاتا ہے, کوئی شریر آ جاتا ہے, کوئی شرپسند آ جاتا ہے, اور ان کا ہمدرد بن کر ان کی بیٹی کو لے جاتا ہے اور اسلام کی عزت نکال دیتا ہے. یہ کیوں ہوا؟ آسانی کے ساتھ نکاح کرنے کا جذبہ ہمارے نوجوانوں میں ختم ہو گیا. ہر ایک اپنا, ایک صاحب کہہ رہے ہیں حضرت ایسا سسرال دیکھو, سسرال کو جانے گئے تو کم از کم ماشاءاللہ ہمارا بیٹا یہ فخر محسوس کرے, ماشاءاللہ میرا سسرال محل کی طرح ہے. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیوں غریبوں کو سسرال نہیں بنا سکتے؟ نہیں بنا سکتے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ فرمائی, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. قرآن پاک کی ایک آیت, اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں لوگ 4 طرح کے نکاح کرتے ہیں. یہ بِمَالِهَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ, 4 چیزوں کو بنیاد رکھ کر لوگ نکاح کرتے ہیں. ایک مال کو, ابتدا سے لے کر انتہا تک مال. علماء نے فرمایا مال دیکھنا ہے لڑکے میں, مال نہیں دیکھنا. وہ بھی یاد رکھو, طرح وضاحت سے سن لیجئے, مال نہیں دیکھنا کتنا کما رہی نہیں, کتنے محنتی ہیں, کتنے لوگ ہیں یہاں بڑے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک زمانے میں ان کے پاس کچھ نہیں تھا, آج ان کے پاس سب کچھ ہے. کیوں بھائی؟ محنتی, جفاکش, قریوں سے آئے, گاؤں سے آئے, بھاڑے کے گھر میں تھے, محنت کیے, کوشش کیے, آج اللہ نے ان کو عطا کرتا چلا گیا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مال مت دیکھو, مال کمانے کی دم ہے کہ نہیں وہ دیکھو. مال کمانے
کی صلاحیت ہے نہیں وہ دیکھو، مال کمانے کی استعداد ہے نہیں وہ دیکھو۔ ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، کہنے لگے حضور میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا ماں میں کیوں کہہ رہا ہوں، ابھی آپ لوگ جانتے ہیں امیزون والے نے صرف ایک جھٹکے میں 30,000 لوگوں کو کام سے نکال دیا۔ خالی ایک کمپنی، ایک کمپنی سے کتنے لوگ باہر نکل گئے؟ 30,000 امپلائیز۔ وہ بھی کون؟ بڑی تنخواہ والے، بڑی کمائی والے، ان کی کمائی 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ، معمولی عہدے پر نہیں تھے، نکال دیے۔ اب بھائی وہ باہر نکل گیا۔ حضور علیہ السلام نے یہ قاعدہ پہلے ہی سمجھا دیا، مال کو دیکھنے کا مطلب کیا؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا مال کیا دیکھنا؟ مال کمانے کی صلاحیت ہے کہ نہیں وہ دیکھنا۔ حضور ایک مثال دے رہا ہوں میں، آپ نے پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ما عندی الا ازاری یا رسول اللہ، میرے پاس میرا لباس ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ، جا کر تلاش کرو، لوہے کی انگوٹھی ملی تو لے آنا۔ وہ باہر گئے، تلاش کرے، لوہے کی انگوٹھی ملی نہیں ملی، واپس آ کے کہنے لگے حضور تلاش کیا نہیں ملی، آ گیا۔ فرمایا پھر جاؤ تلاش کرے، حضور نہیں ملی، پھر جاؤ تلاش کرے، نہیں ملی۔ آپ نے فرمایا قرآن یاد ہے؟ یاد ہے۔ بیگم کو پڑھائے گا؟ پڑھاؤں گا۔ اسی کو مہر بنا کر اپنے نکاح پڑھا دیا، ہو گیا۔ اب سوال محدثین قائم کرتے ہیں یہ 3 بار آپ نے بھیجا کیوں؟ پہلی بار محنتی ہے کہ نہیں ہے، دوسری بار جفاکش ہے کہ نہیں ہے، تیسری بار محنت پر استقامت ہے کہ نہیں ہے۔ بس لوگ کام کو جاؤ جی یہ، ارے بھائی آج کل عورتوں سے پوچھو، بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے بہت محنت کرتی، بعض لوگ کام محنت کرتی، ہماری کمائی میں جی رہی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسا الٹی بھی کارگزاریاں بہت ساری ملتی ہیں۔ تو وہ صحابی محنتی ہیں کہ نہیں، آپ نے جانچا اور آپ اندازہ لگا لیے یہ لڑکا وہ ہے جو اپنی بیوی کو کسی کے سامنے ذلیل ہونے نہیں دے گا، اپنی بیوی کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دے گا، اپنی بیوی کو کسی کے سامنے چھوٹی ہونے نہیں دے گا، انشاءاللہ عزت کے ساتھ ہی اپنی بیوی بچوں کو سنبھال لے گا۔ آپ نے وہ گڑ دیکھا، وہ صلاحیت دیکھی، نکاح پڑھا دیا۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا مال، پھر فرمایا جمال، پھر مال تو کتنے غریب مالدار ہو گئے، کتنے مالدار غریب ہو گئے، کیسے ایسے ہو گئے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا بادشاہوں کی اولاد کو جب سڑک کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا جامع مسجد کے سامنے کلکتہ کی، تو اکبر الہ آبادی نے بالفور کہا کیسے، اوپر ہاتھ دکھایا، ایسے ہو گئے نیچے بتا کر، یعنی بادشاہ ہو گئے، خاندان شہزادے وہ سب بھکاری بن گئے۔ کیوں؟ جو جمع کر کو تھے بڑے، وہ بیچ کو کھا کو کنگال ہو گئے۔ آج بھی کچھ قوم میں کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں جو خالی آبا و اجداد کی جائیداد بیچنا ٹھاٹ سے جینا، بیچنا ٹھاٹ سے جینا، بیچنا ٹھاٹ سے جینا، سڑک پہ آ گئے۔ نمبر 2، ایسے محنتی لوگ ویسے بن گئے، یعنی سڑک میں جو لوگ تھے، فٹ پاتی تھے، آج وہ لوگ محلوں میں جی رہے ہیں۔ من جد وجدہ، محنت کرنے والے کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے کہتا ہوں میں کہ ہم نوجوان جو یہاں پر کثرت سے نظر آ رہے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، یہ نیت کرو سسرال سے ایک پیسہ نہیں لیں۔ کیا انشاءاللہ میں دمش میں ہے نا؟ انشاءاللہ سسرال سے پیسہ نہیں لیں گے، یہ نیت ہماری جس وقت ہو جائے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ آنکھوں سے دیکھو گے۔ آپ اگر یہ امید رکھ لو یہاں سے بھی ذرا ملے گا، وہاں سے بھی سپورٹ، جو سپورٹ سے مردہ چلتا سو، زندے کو سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ 4 سپورٹوں سے کون چلتا ہے بھائی؟ ایک مردے کو آنے کے لیے کتنے سپورٹ ہونا؟ 4 سپورٹ ہونا، لیکن ایک زندے کو چلنے کے لیے کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں۔ تو اگر ہم نیت کر لیں میں اپنے بل بوتے پر جیوں گا، میں اپنے بل بوتے پر کماؤں گا، میں اپنے بل بوتے پر چلوں گا، تو اللہ کی مدد انشاءاللہ شامل حال ہوگی۔
خیر بہرحال یہ تو عنوان رہا. شادی نکاح میں مختصر ایک بات بتا دیتا ہوں. جس وقت میں نے قبول کیا کہنے کا نمبر آئے گا. اب لڑکا تھوڑی دیر میں انشاءاللہ میں نے قبول کیا بولیں گے. انشاءاللہ نہیں بولنا اس وقت. انشاءاللہ بولے تو نکاح ہی نہیں ہوگا. انشاءاللہ کے معنی آئندہ قبول کر دوں. ابھی کیا کہ میں نے قبول کیا. یا تو آپ پہلے الحمدللہ بول لو یا بعد میں الحمدللہ بولو, دونوں الحمدللہ کی اجازت ہے. لیکن نیت یہ سکھائی کہ میں نے قبول کیا جب کہو یا اللہ جنت تک لے جانے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. جو شادی شدہ اب تک نیت نہیں کرے اب نیت کر لو انشاءاللہ. سب کریں گے بھائی. کیا نیت کرنا ہے انشاءاللہ جنت تک. کسے وہ نیت کرو, کسے ملے اسے نہیں. ارے بھائی ہم جو نیت کرنا وہ کسے, میری بیوی کو انشاءاللہ کہو جنت تک لے جانے کی, تاکہ وہ ہماری بیوی جب ہم جنت کو جانے کا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے میری بیوی میرے ساتھ جنت کو آئے. کہو انشاءاللہ. قرآن پاک میں ہے الطیبات للطیبین. جس وقت اللہ حکم دے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون, مجرمین تو الگ ہو جاؤ, تو کہتے ہیں گنہگار اگر مرد ہے, گنہگار اگر عورت ہے, عورت اور مرد نیک لوگوں کے ساتھ نیک, بد کے ساتھ بد الگ ہو جائیں گے. اگر دونوں نیک ہوں گے تو انشاءاللہ دونوں مل کر جنت میں جائیں گے. پہلی بات ہے. دوسری بات, جس وقت شوہر کی پہلی ملاقات کے لیے اپنے بیگم کے پاس جانا ہو تو وضو کے ساتھ جانا. وضو کرنا, وضو کے ساتھ جانا. جانے کے بعد مسنون طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رخصت فرمایا وہ دعائیں موجود ہیں. اسی طرح لڑکی کے والد اپنے بیٹی کو اپنے داماد کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر رخصت فرمائے. تیسرا کام, مصلی بچھایا جائے. آگے ایک مصلی, پیچھے ایک مصلی. سامنے کے مصلی میں دلہا, پیچھے کے مصلی میں دلہن. پیچھے کے مصلی میں دلہن, دو دلہن. ابھی میرے پاس دعا لینے کے لیے ایک دلہن آئی بیچاری. انہوں نے کہا حضرت 10 بجے نکاح ہے, فجر کے بعد فوراً میری بچی کو لاتا ہوں, ذرا اسے نصیحت کر کو آپ روانہ کرو. میں نصیحت کرنے کے بعد میں نے ان کی عمل بتانے کے بعد کہا بیٹے میں مصلی دوں گا, آپ اس مصلی میں نماز پڑھنا. گولڈن لیڈیز کو, بلیک وہ جینٹس کو. آپ کے شوہر اس مصلی بچھاؤ. مصلی بچھانے کے بعد سامنے کے مصلی میں لڑکا, پیچھے کے مصلی میں لڑکی. لڑکی دلہن یہ نیت کرے یا اللہ پوری زندگی تابع اس امام کے انشاءاللہ میں جیوں گی, اس کی توفیق مجھے عطا فرما. یعنی میرا شوہر میرا امام ہوگا زندگی کا, وہ جیسا کہے گا ویسے مجھے جینے کی توفیق عطا فرما شریعت کے مطابق. نمبر 2, شوہر یہ نیت کرے یا اللہ میرے ازدواجی زندگی کے تمام حقوق ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما. اس سے پہلے ایک عمل ہے. جس وقت آپ اندر آئیں گے کمرے کے اندر, سلام کرنا ہے. سلام کیسا کرنا, ڈر کو نہیں, الفت, محبت, نسبت, تعلق, انسیت, مودتوں والا سلام. ایسا سلام کرو کہ وہ سلام سے بیوی کے دل کے اندر فوراً آپ جگہ پکڑ لیں. سلام محبت کو پیدا کرنے کا ذریعہ ہے, سلام انسیت کا ذریعہ ہے, سلام دوری کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے, سلام دینے سے قربت پیدا ہوتی ہے. اب وہ سلام آپ کریں. اب کون آئے بول کو دلہن گھونگھٹ کے اندر سے دیکھیں, کون آپ کو ہی بے سلام, اچانک سلام کی آواز آئے تو کون آپ کو دیکھیے. دیکھتے پہلی نظر جب دلہا کے چہرے پر پڑے تو دلہا کے بہت سارے اسمائلنگ فیسز ہیں. اسمائلنگ فیس, انہوں آئینے کے سامنے کھڑے کو ذرا مسکرا کو دیکھنا, میری کون سی مسکراہٹ میرے بیگم کو پسند آئے گی. الگ الگ امیجز ہیں, ایسا مسکرائے تو کیسا لگتا ہوں, ویسا مسکرائے تو کیسا لگتا ہوں, ایسا مسکرائے تو کیسا لگتا ہوں. جو مسکراہٹ بیگم کے دل کے اندر فوراً جگہ لے لے, وہ مسکراہٹ کا امیج کے ساتھ آپ کو اندر جانا ہے.
یہ عمل مسکراتا ہوا چمکتا ہوا چہرہ، اس چہرے کا اثر فوراً دل پر پڑتا ہے۔ اب اس کے بعد نماز کا عمل، جو سورت آپ کو یاد ہو وہ سورت پڑھ کر آپ اپنے بیگم کو پہلے نماز 2 رکعت پڑھانا، میں پڑھتا ہوں بول کر نیت کرنا، 2 رکعت پڑھانا، پڑھانے کے بعد مصلی اٹھانا، بیگم کے بازو بچھانا، بیگم سے کہنا میں دعا کرتا ہوں آپ آمین بولو۔ اس دن کی دعا، اس وقت کی دعا اللہ کے یہاں قابل قبول ہوتی ہے۔ خوب اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے خیر مانگو۔ میں اس لیے ہمیشہ نئے دلہا اور دلہن سے ایک بات کہتا ہوں، جتنے اولڈ دلہا ہیں ان سے جا کو ذرا نصیحت حاصل کرو۔ بھائی جان کیسا رہنا پوچھو، بھائی جان 20 سال سے تجربہ پا کوئی ہیں، چچا 40 سال سے تجربہ پا کوئی ہیں، ماموں 25 سال سے تجربہ پا کوئی ہیں، انہوں جو ورڈز بولیں گے با ایسا رہو با ایسا رہو با، جو نصیحت کریں گے وہ نصیحت ہے نا گولڈن ورڈز ہیں، ڈائمنڈ ورڈز ہیں، کتابوں میں وہ ورڈز نہیں ملیں گے۔ 25 سال تجربے کے بعد انہوں نے جو خوشی اور غم پایا اس کا چند ورڈز میں یہ نصیحت کریں گے۔ وہی سے ہمارے بزرگوں نے 3 نصیحتیں کی، سنیں گے انشاءاللہ۔ پہلی نصیحت، سب کو کبھی بھی ہم اپنی کمائی اپنے بیگم کو نہ بتائیں۔ کیا نہ بتائیں؟ ارے بولو بھائی، اپنی ذرا پہلے بولتے تو اچھا تھا نا حضرت۔ اکثر لوگوں کے دل کی تمنا کیا، ذرا پہلے بولتے تو اللہ اکبر، وہ بول ڈال کو جو پچھتا رہا ہوں میں اتنا کماروں جی، میں اتنا کماروں جی کر کو بول ڈالنا، گرفتاری زندگی پر حساب دے دے تو پھرنا، اتنی کمائی کی یہ حساب، اتنی کمائی کی یہ حساب، اتنی کمائی کی یہ حساب، ہر مہینہ گرفتاری۔ اللہ کو حساب دینے کا ڈر ہے کہ نہیں ہے وہ الگ بات، ہر مہینہ کما کو آنے کے بعد کتنا جی کمائے، کتنا کمائے، کہاں تمہارے پیسے، وہ پیسے کہاں گئے، یہ پیسے کہاں گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس لیے بتایا کمائی بس اتنی نصیحت کرو، بیگم آپ ہمارے ذمے ہو، جو آپ کی ضرورت ہے وہ پوری کرنا میرے ذمے ہے، جو آپ کی تقاضا ہے، آپ کی تمنا ہے، آپ کی خواہش ہے، آپ مجھے بتا دیا کریں، انشاءاللہ میں اپنی سہولت سے پورا کروں گا، کریں گے انشاءاللہ۔ کتنا کمانے وہ سب بولنا ضروری نہیں ہے، اور ہمارے لوگ امی کو بولتے کہ نہیں کہ ہمارے بیگم کو فرسٹ میری سیلری میں تم ATM کارڈ بھی دے ڈالتا ہوں، کتنا ہونا ہوتا نکالے کو پھرو تمہیں، یہ سب کام ہم کرو نہ ہو، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ۔ نمبر دو، آپ اگر چاہتے ہیں بڑی محبت اور الفت کے ساتھ جینا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا راز جس کو چھپانا ضروری ہے کبھی نہ بتائیں، راز کبھی نہ، کیوں؟ عورتوں کے پاس کوئی راز رہتی ہی نہیں، یہ بات یاد رکھو۔ تمہیں ہمارے بیگم بہت رازدار لوگ راز بولیں گے، ان کو اس وقت تک پیٹ میں درد کم نہیں ہوگا جب تک کہ وہ راز کسی نہ کسی کو فاش نہ کرے، اس لیے راز کی باتیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے ابھی مسالے کو راز کے باتیں بولتا ان کو۔ تیسری بات، کبھی اپنے بیگم سے آپ کتنی محبت کرتے ہیں، آپ اپنے بیگم کو کتنا چاہتے ہیں، آپ اپنے بیگم کو کتنا آپ ان کے لیے آپ کے دل میں جگہ ہے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آ کر عملی طور پر آپ بتائیں، لیکن بتا دیے کب تبھی کہتے بھی وقت آنے پر ہم تھوڑا سا ڈانٹیں، یہ اس کا جتنے محبت کرتی ہیں سو ہوگا کے ساتھ، انہوں بیچ میں وہ محبت کو لے کر آئیں گے، وہ محبت کو لا کر ہمارے اس جذبات کو روکیں گے۔ ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، محبت اپنی جگہ پر، تربیت اپنی جگہ پر، ہر ایک اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے لیکن اپنے اولاد کی تربیت بھی کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ ہمارے بچے نہ بگڑیں۔ اسی طرح ہر ایک اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے لیکن وقت آنے پر اس کی تربیت بھی کرتا ہے۔ بھائی دفتر لے کر آ گئے،
فجر کی نماز، نکاح کے بعد خزانہ کریں، نیک صالح اولاد پیدا ہوں گے۔ آپ تہجد کا اہتمام کرو، انشاءاللہ نسلوں میں اولیاء اللہ پیدا ہوں گے۔ درود شریف پڑھ لیں، نکاح خوانی ہوں گی۔